جناب حکم کریں. جی بیسیکلی اہل تشیع سے ہم لوگوں کا اختلاف، میں اہل سنت سے ہوں الحمدللہ، میرا منہج اہل سنت ہے. جی اور نہ ہی میں حنفی بریلوی ہوں، نہ ہی حنفی دیوبندی ہوں، نہ ہی میں وہابی اہل حدیث ہوں. تو کیا ہے؟ یہ تمام فرقوں سے میں پاک ہوں الحمدللہ، میں صرف مسلم ہوں. اوکے. جی تو میرا بیسیکلی اہل تشیع سے اختلاف، مین چیز پہ اختلاف یہ ہے کہ توحید پہ اختلاف ہے. اور توحید تمہارے تو اللہ جو ہے نا اس کی ٹانگیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے شیخ ہاتھ ہی سنیے، ہاتھ ہے، کہیں نہیں آنکھ ہے بھائی. نہیں سنیے توحید تو تمہارا ہے ہی نہیں. استعانت پہ میرا اصل اختلاف ہے اہل تشیع سے. تو یہ سب آپ کے مولا فتح علی مانتے علیہ ہیں نا اس السلام، کو. ہاں سب میں آپ کے آپ کو فتح. ابھی تو اس لیے کلیریفائی کرا، میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے میرے سے، بریلویوں چلیں کا، استعانت سے دیوبندیوں کیا کا. ایک ہاں دلیل دے دو کہ غیر اللہ سے مدد وہابی، نہیں لیا جا سکتا. ایک دلیل دے دو بھائی، ہاں اب بالکل لیٹ ہو بالکل گیا. ایک دلیل جو سب سے تیرے پاس بالکل عمدہ ہے وہ دے دو، اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. دے رہا ہوں الحمدللہ. ہم ہر وقت 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں بولتے ہیں ایاک نعبد و السلام ایاک علیک نستعین. ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہتے ہیں سنیے نماز. شیخ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری ہی کریں گے اور غائب میں مدد کے لیے دعا میں بھی تجھی کو پکاریں گے. اور آپ بول رہے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد، آپ اب جو سن بول لو رہے ہیں اب ابھی سن کہ لو اب سن لو ابھی آپ سے السلام پہلے بھی علیکم کسی یا نے ایھا. کہا خاموش ایک منٹ خاموش، میں سمجھ گیا. اب سن لو، آپ سے پہلے بھی ایک آدمی آیا تھا، اس آپ نے نہیں سنا، اس نے یہی آیت پڑھی. نہیں اب اچھی طرح سے سن لو، میں نے اب اچھی طرح سے سن لو. جی یہ جو آپ کو تفسیر اور سکھایا گیا ہے، سنیے، اب سن لو نا، مضبوط پلیز دلیل میری نہیں دیا، میری مضبوط دلیل دینے والا ہوں میں انشاءاللہ. میں نے آپ سے کہا تھا کہ سب سے مضبوط دلیل تمہارا چانس ضائع ہو گیا بھائی. ٹھیک ہے دے رہا ہوں، چانس ضائع ہو دے گیا. رہا ہوں بھائی. نہیں سن لو نہیں سن میں لو آپ کو ایکسپلینیشن دے رہا تھا، نہیں سن لو میں کہ تم نے 5 میں نے وقت. تو سے دلیل مانگی تھی، تم نے دلیل دے دی اپنی. تمہیں غلطی ہوگی، تم نے اپنی شیخ صاحب ایک کیوں منٹ سنیے، نہیں 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 سنیں گے. آپ سن لو، اب میری باری. میں مضبوط نے آپ سے دلیل، کہا میری تھا مضبوط دلیل او خالی دے رہا ہوں میں آپ کو، خاموش ایک او چھوٹی سی خاموش آیت. وہ سن لیں گے. پہلی بات میں اس کا جواب دے دوں. ٹھیک ہے ایاک نعبد و ایاک بولیے. نستعین، اور اس میں کیا واقعی اس میں لفظ صرف ہے کہ نہیں ہے، اس پہ میں نے بات کی کہ صرف اللہ سے مدد لینا. تو اگر صرف اللہ سے مدد لینا ہے نا، تو یہ تو بالوضوح باطل ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ غیر اللہ سے مدد لیتے ہو. پھر تو ہر جگہ غیر اللہ سے خاموش، پھر ہر جگہ غیر اللہ سے مدد لینا کفر ہے اور شرک ہے، اور یہ کسی کا قول نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اوکے. اب آپ کا جو سب سے بڑا مضبوط دلیل ہے، سب سے مضبوط ترین دلیل ہے، وہ دے دو. اب اس کے بعد نہیں کہنا کہ ایک اور بھی اس سے مضبوط ہے. آخری دلیل ہے الحمدللہ تیرے پاس. قرآن پوری توحید پہ بھری ہوئی ہے الحمدللہ. اور جی تمہاری میری مضبوط یار دلیل ایک میں سنیے، آپ کو توحید کا نہیں پتا. ابھی میں نے سنیے تقریریں کیا مضبوط اور دلیل دے نہیں رہا سن ہوں، لو، تم مضبوط توحید کی دلیل دے رہا بات ہوں. کرتے ہو نا، توحید کی بات کرتے ہو، تمہیں پتا ہے تمہارے جی گاڈ میں اور وشنو میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اور تم مجھے بتاؤ تمہارے گاڈ میں اور وشنو میں فرق کیا ہے؟ مجھے ذرا سمجھا، ایک فرق بتاؤ مجھے. میرا گاڈ اور آپ کا گاڈ الگ تھوڑی ہے شیخ صاحب، ہم دونوں کا میرا گاڈ گاڈ ایک اور ہی آپ ہے. کا گاڈ بالکل الگ ہے. میرا گاڈ اور ہے، تیرا گاڈ اور ہے. تیرا گاڈ جو ہے نا، اس کے آنکھیں کئی ایک ہیں، اس کے ہاتھ کئی ایک ہیں. تیرا گاڈ کرسی پہ بیٹھتا ہے، تیرا گاڈ موٹا ہے. جواب دوں اس کا، جواب دے. جواب تیرے دوں. گاڈ اور وشنو میں کیا فرق ہے؟ آپ جو بول رہے نا کہ تیرے گاڈ کے پیر ہیں، ہاتھ ہے، یہ ہے، اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی شے نہیں ہے. ہم اس کے اندر ڈیفینیشن میں جاتے ہی نہیں کہ اللہ کیسا دکھتا ہے، اللہ کے کتنے ہاتھ وہ ہیں، کتنے ہاتھ پیر ہیں. پیر ہے وہ نا، وہابیوں کا ہاتھ عقیدہ ہے. پیر ہیں، اس کے سنیے، یونیک ہاتھ پیر ہیں، اس سے کیا فرق پڑا؟ وہ اور وشنو بھی وہابیوں کا یونیک عقیدہ ہے، ہے. وشنو بھی یونیک ہے نا. اور تم کو پتہ میں ہونا آپ کو چاہیے، تم کو پتہ ہونا چاہیے، جو چیز اوپر نیچے جاتی ہے نا، جو چیز بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اس کو مکان کی ضرورت ہوتی ہے. وہ مکان کا خالق نہیں ہو سکتا. تیرا گاڈ خود مخلوق ہے. اب اس پہ سوچو، لیکن اس کے سوچنے کی تو تم میں ہے ہی نہیں. سمجھ میں آئی نا؟ نہیں تو لا پتہ حول یہ ولا چلا قوت الا کہ ان باللہ. کے گاڈ میں وشنو میں فرق ہی نہیں ہے. ایک فرق نہیں بتا سکا. کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، وہ ہندو بھی کہیں گے وشنو جیسا کوئی نہیں ہے جی، وہ بھی کہیں گے. الرحمن کیا ہے؟ وہ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ رحمان عرش پہ مستوی ہوا، جیسے کہ اس کا شان کے لائق ہے. ہم اس کی تمثیل میں عرش پہ جاتے ہی بیٹھ نہیں. گیا، کرسی پہ بیٹھ گیا. ان کی حالت یہ ہے. جی وہ سنیے، ہم اس کی وشنو بھی عرش پہ بیٹھا ہم ہے. میں تمہیں دکھا دیتا ہوں یار. ارے شیخ صاحب آپ اس کو چھوڑ دیجئے، اسماء و نہیں نہیں صفات نہیں کو نہیں 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 چھوڑیے. نہیں، تم نے مضبوط دلیل، توحید کی بات کی ہے میری نا، مضبوط اور دلیل، تم بدترین میری مشرک مضبوط ہو. دلیل سنیے. نہیں نہیں نہیں، آپ تم نے کہا غیر اللہ، توحید کی بات کرتے ہو. نہیں نہیں، اب میں سنتا ہوں آپ کی دلیل. غیر ایک منٹ اللہ ایک سے منٹ. مدد مانگنا شرک ہے، اس میں کی دلیل دو بولے آپ.
میں سنوں گا، میں آپ کی دلیل سنوں گا بھائی، لیکن پہلے کہ آپ کہتے ہیں اس کی ٹھیک ہے اہمیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی اہمیت ہی نہیں بولیے ہے. بولیے خود جو ہے محترم ناظرین، یہ خود جو ہے بدترین شرک میں مبتلا ہیں. کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ او بھائی یہ دیکھو، یہ وشنو بھی کرسی جی پہ بیٹھا نا، ہوں، اور یہ دیکھو وشنو کی بھی سواری دیکھو بھائی، اور آپ کا رب بھی اسی طرح سواری کرتا ہے. میں آپ کو دکھاؤں، اس کی سواری دکھاؤں. کیا ایک منٹ میرا میں اس رب کی، اور آپ کا رب خاموش الگ خاموش الگ ہے؟ بالکل الگ ہے، بالکل الگ ہے جی. آپ دیکھو وشنو کو آپ نے دیکھا میرے محترم ناظرین، یہ وشنو جی ہے. وشنو سوار ہوتا ہے، وشنو کافی خوبصورت ہے، ان کا رب خوبصورت بھی نہیں ہے. ان کے جو رب ہے ان کی آپریٹر تصویر میں صاحب آپ کو دکھاؤں نا، بہت ہی بدصورت ہے ان کا رب. اور یہ وشنو جو ہے کس پہ سوار ہے؟ ایک پرندہ ہے. اچھا ان کا رب کس پہ سوار ہوتا ہے؟ یہ ملاحظہ کریں، ان کا رب یہ توحید کی بات کرتے ہیں. آپ بدترین مشرک ہو، ہندو آپ سے بہتر ہیں. یہ کتاب مسند ہے، اچھا مسند احمد ابن حنبل بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر، یہ جلد نمبر ہے 3، یہ 1995 میں چھپی ہے. یہ دیکھو حدیث نمبر 2314، یہاں پر کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدق امیہ فی شیء من شعرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ کے ایک شعر کی تصدیق کی. وہ شعر کیا ہے؟ رجل وثور تحت رجل یمینہ. اللہ میاں، ان کا رب جو ان کا وشنو جی، وہ بیٹھتا ہے، اس کے ایک پیر کے نیچے گائے ہوتا ہے، حملت عرش. حملت عرش جو ہے، وشنو جو ہے نا ایک خوبصورت سا پرندہ ہے، گائے ہوتا ہے ان کے نیچے، ان کے دائیں پاؤں کے نیچے گائے ہوتا ہے. والنصر رجل وثور، ایک پیر کے نیچے ایک آدمی ہے، دوسرا کیا ہے؟ دوسرا گائے ہے. والنصر للاخرى، اور ایک شاہین ہے، عقاب ہے بائیں والے پیر کے نیچے. ولیس مرصد، اور ایک شیر ہے، اور ایک شیر. ان کا رب دیکھو، یہ وشنو جب بیٹھتا ہے نا، وشنو چلو اس کا ایک پہ بیٹھا ہے، ایک پرندے پہ، لیکن ان کا رب کس طرح ادھر ادھر اس کے حمل جو ہے، اس کے عرش کو اٹھا کے کون جا رہا ہے؟ ایک ہے آدمی کی شکل ہے، ایک گائے ہے، ایک ہے ایک ہے نا، ایک ہے پرندہ ہے، اور ایک ہے بھائی شہر ہے. یہ تیرے رب ہے. اور کہتا ہے میرے رب جو ہے، میرا رب نہیں جی، میرا رب اور تیرا رب ایک جیسا نہیں ہے. تیرا رب ایک جانور ہے، ایک اینیمل ہے، آسمان میں موہوم اینیمل ہے. لا حول ولا قوت ولیعوذ باللہ تعالی. اور بھائی، اور جو اے، چلتا ہے پھرتا ہے، ہاتھ ہے آنکھ ہے، وہ اینیمل نہیں ہے. تم توحید کی بات کرتے ہو. میں آپ کو کیا بول رہا ہوں، میں آپ کو بول رہا ہوں یہ کہ آپ اس کے اندر تفصیل میں بچ جائیے. آپ بس اتنا بولیے تفصیل کہ میں نہیں جا رہا، جیسے کہ اس کے شان گلے، تفصیل میں مت اور جائیے. 20 ہے اسماء و نا. صفات کی تفصیل میں جائیے نہیں. افسر کیوں نہیں جائیں؟ جب آپ کا اس میں دوسروں بالکل، کی تکفیر کرتے کیونکہ ہیں وہ اسماء و سوال صفات پر. کرنا نہیں، ہرگز نہیں. میں ہم سوال نہیں نہیں کر کرتے، رہا، ہرگز بھی نہیں سوال کرتے. نہیں کر رہا بھائی. اس کا پر پیر ہے، سوال اس کرنا کے کئی بدعت ہاتھ ہے، ہیں، کئی بدعت آنکھیں ہیں، موٹا ہے. بدعت ہے سوال کرنا. میں سوال کر رہا ہوں، میں سوال نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ اس رہا کی ہوں تفصیل میں بھی کون جا بولے آپ ایسے کو؟ چیز کو کہتے ہیں کیوں جا رہے ماسٹر. آپ تفصیل میں؟ کیوں نہیں جا رہا ہوں؟ کیوں نہیں جا؟ کیوں کیوں جا رہے غلط آپ ہے؟ تفصیل میں؟ تفصیل میں کیوں جا؟ ہم کو اس کا علم رب نہیں کی دیا، نہ قرآن میں معرفت، دیا گیا رب اس کی کا معرفت علم، نہ واجب ہی نہیں ہے. حدیث میں. ہاں، کہتے ہماری توحید بیان نہ کرو، ہماری بےزتی ہوتی ہے. ان کی توحید نہیں بیان نہ کرو، نہیں، تمہاری توحید ہے ہی سنیے نا نہیں جی. شیخ صاحب، اوے بھائی، تمہارا آپ رب، بول رہے نا. تمہارا ریلیجن اور ہندو کا ریلیجن ایک ہی ہے. تم ایک ہی گاڈ کی ٹھیک ہے، وہ آپ کے مطابق اتباع ہوں گا، کرتے ہو. ہاں لیکن بالکل. آپ بولے نا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اس کی دلیل دو تو ان کو. اب میں وہ دے رہا پتا چلا جو لوگ توحید کی ہوں. بات کرتے ہیں نا، یہ خود ایک مانسٹر کی، ایک ڈیمن کی یہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کہ ان کے ذہن میں یہ آسمان میں یہ ڈیمن بھاگ رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. ان کا یہ خیال ہے. اچھا اب مجھے بتاؤ، سنیے، اب ہاں دلیل وہ آپ کا سنیے. سب سے بڑا دلیل دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑا دلیل بتاؤ میری جی. الحمدللہ سب سے بڑا دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک اٹھائیے، سورۃ النمل آیت نمبر 62. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بھلا بتاؤ تو کون مصیبت میں گرے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، یعنی تم، تمہارے بعد تمہارے ماں باپ، تمہارے ماں باپ کے بعد تم، اس کے بعد تمہاری اولاد. الہم اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے الہ ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے جو تمہاری یہ تکلیفیں دور کرے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو. تو اس میں تو کہاں اس سے لکھا معلوم ہے یہ کہ چلا. اگر آپ غیر ہاں اللہ سے بالکل، مدد کریں، غیر اللہ سے مدد طلب کریں، آپ مشرک ہیں؟
اس میں کہاں لکھا ہے؟ بول رہا یہ ہوں ذرا نا، بتا دیں. اس میں یہ کلیئر کٹ فتوا اللہ کا موجود ہے کہ گویا کہ تم نے اس کو الہ مان لیا، جس سے تم یہ نہیں، یہ مطالبہ نہیں کر لکھا، رہے ہو کہ تم نہیں لکھا. جس کو تم تو پھر ٹھیک ہے، مشکل کشا سمجھ رہے ہو. او بھائی، آپ کی بیوی بیمار ہو مشکل جاتی ہے کشا، نا، ارے آپ کی سنیے، بیوی بیمار آپ ہو جب جائے سے بول ڈاکٹر رہے کے ہیں نا، پاس نہیں 2 منٹ جاتا ہے. بات سنیے. ہاں، اس کا بھی جواب ہے الحمدللہ میرے پاس. اس کا بتاؤ جواب یہ ہے بتاؤ. کہ دنیاوی اسباب ہے وہ، وَتَعَاوَنُوا بِالرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا وَالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاروں میں ایک دوسرے کا بالکل بالکل ہاتھ بالکل ساتھ دو، بالکل. اور برائی میں الگ تو رہو. کس نے کہا کہ تو شیخ نیکی صرف صاحب، دنیاوی؟ دیکھو بھائی، وہ میرے وتعاونوا علی شیخ البر صاحب، والتقوی، یہ خطاب رسول وَلَا اللہ صلی اللہ تَعَاوَنُوا علیہ وسلم سے وَالْإِثْمِ بھی ہے. وَالْعُدْوَانِ. یہ جی، یہ خطاب تو رسول قرآن صلی پاک کی اللہ. آیت اب ہے. سن لو بھائی، سن لو. بولیے. وشنو صاحب کا کلمہ پڑھنے والے، مانسٹر کی پوجا کرنے والے، آسمانی ایک اینیمل، ایک بیسٹ کے کلمہ پڑھنے والے. اب سن لو دیکھو، اب سن تحمل لو. پیدا کری اپنے آپ میں. آپ میری بات کو کاٹ رہے ہیں نا. اب سن لو، بولیے. تعاونوا علی البر والتقوی، ٹھیک ہے نا. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. یہ خطاب رسول اللہ صلی یہ اللہ تو علیہ حکم ہے وسلم سے. اللہ کا. تو میں نے کب کہا اللہ کا حکم نہیں؟ اب سن لو نا بھائی. نیکی کے کاموں میں ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی مدد کرو، ٹھیک ہے نا. یہ حکم کس سے ہے؟ اللہ سے. اللہ کا حکم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے بھی ہے، امام حسن علیہ السلام سے بھی ہے، امام حسین علیہ السلام سے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے، ہم سے اور آپ سے بھی ہے. اور یہ حکم ابھی تک منسوخ نہیں ہوا ہے، منسوخ نہیں ہوا. تو لذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ نیکی کے کاموں میں تم مدد کیا کرو. تو جب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا بیمار ہے، تو میرے بیٹے کو شفا دے دے، یہ نیکی کا کام ہے یا عدوان اور اسم کا کام ہے؟ نیکی کا کام ہے نا. وہ آیا جو آپ نے خاموش میں بات کر رہا ہوں، خاموش. بولیے. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اس میں تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے. اس میں یہ ہے کہ اللہ کے کا فتویٰ اب ہے. خاموش. اس میں یہ لکھا ہے کہ کون ہے اللہ کے علاوہ کہ بے نوا بیچارے کی وہ پکار سنے اور آپ کو خلفائے ارض بنا دے. یہ تو دنیا میں تو ہوتا ہی نہیں ہے جی، کہ کسی بے نوا بیچارے کے اللہ مدد کرتا ہے اور وہ زمین و آسمان کا بادشاہ بن جاتا ہے، پورے زمین کا بادشاہ بن جاتا ہے. سوائے اس کے ایک مثال ہے، اور وہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے. یہ آیا آپ نے غلط پڑھا، کسی بیوقوف نے آیا آپ کو سمجھایا نا، یہ تو آپ کے لیے ہے ہی نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں. کیونکہ ایسا تو ہوتا ہی نہیں کہ کوئی اگر اس کی ماں بیمار ہے، اس کا بچہ بیمار ہے، وہ فقیر ہے، وہ مقروض ہے، قرضے ادا نہیں کر سکتا، تو وہ اللہ اگر اس کی مدد کر لیتا ہے تو اس کو خلیفہ بھی بنا لیتا ہے. یہ مخصوص ہے اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ تو آپ پہ لاگو ہی نہیں ہوتا. آپ نے جو سب سے بڑی دلیل لے کے آیا نا، وہ تو وہ آپ کے وہ مستری محمد علی مرزا صاحب کی بیوقوفی اور حماقت سمجھے کہ اس نے آیا کہ ایک قسمت کو پڑھی ہے، الحمدللہ اس نے پوری آیت نہیں پڑھی ہے. استاد ہے میرے. اب آپ کے استاد جی کی عقل نہیں ہے، وہ ابھی بھاگے ہوئے ہیں. انہوں نے خود مجھے مناظرے کے چیلنج دیا اور خود بھاگے اسی توحید پر. ہاں ٹھیک ہے نا، اسی مسئلے پر. وہ بھاگے نہیں ہیں، آپ کو کوئی اون ہی نہیں کرتا. اہل تشیع میں آپ کو کوئی اون ہی نہیں کرتا. سب سے پہلی بات سمجھے نا آپ. ان کو بھی کوئی آن نہیں کرتا، ان کو بھی کوئی آن نہیں کرتا. آپ کو مجھے کوئی بہت اون سارے نہیں میرے کرتا. سپورٹر ہیں. میں سب سے بڑا شیعوں کا چینل میرا ہے، سب سے بڑا اچھا. جو مذہبی چینل ہے شیعوں میں، جس کو دیکھا جائے نوحوں کے علاوہ، نوحے وغیرہ علاوہ، وہ میرا چینل ہے، ٹھیک ہے نا. محمد علی مرزا کو کوئی آن نہیں کرتا بھائی، اور یہ کوئی دلیل نہیں. آپ کو کوئی آن کرتا ہے، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. سفیان، آپ کو کوئی آن کرتا ہے، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. میں تو ایک آپ کے مستری صاحب اسی لیے مجھ سے مناظرہ چیلنج کر کے بھاگ گئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. بھگوان، جس بھگوان کی آپ اتباع کر رہے ہو نا، خاموش ہو جاؤ. میری باری ہے، میری بات نہ کاٹو پلیز، میری بات نہ کاٹو. تو جس بھگوان کی تم اتباع کرتے ہو، اس موہوم آسمانی ماسٹر ڈیمن کی، وہ آپ ایک مضحکہ چیز ہے. محمد علی مرزا کیا ہے، ابن تیمیہ قبر سے بھی آ جائیں اس کو دفاع نہیں کر سکتا. اچھا، اما یجیب المضطر اذا دعا، یہ تو آپ لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں. میں بات کر رہا ہوں نا بھائی صاحب، آپ ادب سیکھو نا. میری بات کے بیچ میں نہ شکل بھی نہ بناؤ، دانت بھی اپنا نہ نکالو، اپنی ہونٹوں سے بھی نہ کھلو. سن لو، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، تم گفتگو کے لائق بنو. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، یہ آپ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. یہ کس کے لیے؟ صرف اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے لیے. یہ ان کے لیے
ان کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ مظلومیت سے نکال کر پوری زمین و آسمان کا خلیفہ وہ بادشاہ بنائے گا، اور وہ کب ہوگا؟ جب امام عصر علیہ السلام تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یا مسلمانوں کے لیے یہ ایک اور مفہوم کو بتا رہا ہے، یہ آیا یہ بتا ہی نہیں رہا کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے، اس آیے میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد لے لیں تو آپ مشرک ہو جائیں۔ وہ کون ہے جو آپ اہل بیت علیہ السلام ابھی مظلوم ہیں، بے چارہ بے نوا ہیں، آپ قتل ہو رہے ہیں، آپ کی ندا کو مظلومیت کو سنے گا اور آپ کو خلفائے ارض بنا دے گا۔ آپ نے آدھا آیت لے لیا، اور اے آپ کی بیوقوفی ہے، بلکہ محمد علی مرزا مصری صاحب کی بیوقوفی ہے کہ پوری آیت کو اس نے سمجھا نہیں ہے۔ تو آپ نے جو دوسرا آیت پڑھی ہے نا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، الحمد، یہ ہماری دلیل ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ بر و تقویٰ میں مدد دے دیجئے، تو اس پہ واجب ہے، از قد اقل اس کے لیے مستحب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مستحب ہے، اہل بیت علیہ السلام کی مستحب ہے کہ نیکی کے کاموں میں ہماری مدد کریں۔ ہم مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مستحب ہے کہ مدد کریں تو ہم ان سے مدد مانگیں گے نا؟ سمجھ میں آئی نا بات؟ اب آپ کی سب سے اہم جو دلیل ہے وہ ختم ہو چکی ہے، سفیانی جی، اب جاؤ معاویہ کے پاس، گڈ بائے گڈ بائے۔ خود بدترین مشرک میں مبتلا ان سے جب سوال کرو کہ تمہارے لارڈ میں، اس شخص کا جواب آپ نے سنا ہے؟ میں نے کتنی دفعہ پوچھا کہ تمہارے لارڈ میں اور وشنو جی میں کیا فرق ہے جی؟ شنکر میں کیا فرق ہے؟ تمہارے گاڈ میں وہ ہندوؤں کا جو بڑا رام ہے کرشنا، اور کرشنا میں کیا فرق ہے؟ وہ نہیں بتا سکتے جی۔ کہتے ہیں ہمارے لارڈ جیسا کوئی نہیں ہے، تو ہندو بھی کہیں گے نا کرشنا جیسا کوئی نہیں۔ اور ہمارے ادھر زو میں ایک بہت بڑا ہاتھی ہے، اس جیسا ہاتھی بھی کوئی نہیں ہے جی۔ وہ یہاں پہ ہمارے زو میں ایک سور ہے، کوئی 900-1200 پاؤنڈ اس کی وزن ہے، اور اس مانسٹر جیسا، اس جیسا بھی کوئی سور نہیں ہے۔ یہ کوئی دلیل ہوئی کہ اس جیسا کوئی نہیں؟ مانتے ہیں اس کے اعضاء ہیں، اس کے وہ چلتا ہے، پھرتا ہے، بیٹھتا ہے، اس کے کان ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا حلق ہے، اس کا زبان ہے۔ او بھائی یہ سب مانتے ہو نا، اور تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اس کے پاس آلہ تناسل نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے نا، ہمارے مناظرہ ہوا تھا مولوی حبیب صاحب سے، وہ بھاگ گیا، اب توحید کے لیے آتا تو وہ توحید سے بھاگ گیا۔ آلہ تناسل دلیل لاؤ، کیا تمہارے لارڈ کا آلہ تناسل؟ کوئی دلیل نہیں ہے جی۔ وہ ریپ نہیں کرتا،